فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فیما حاسینہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین شہنشاہ حسینہ معدن الجود والکرم احمد مجتبی امام الانبیاء تاج ختم رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رب ذوالجلال کے فضل اور خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے ہم سب کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج کی رات کو یہاں پر بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجایا، ہم تمام بھائیوں کو اکٹھا کیا، اللہ پاک ان کے رزق میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے، رب ذوالجلال ان کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، آقا کریم کی نالین کی مٹی کا صدقہ اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ ایک تو یہ میری گزارش آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ میری زبان اردو ہے، آپ بالکل ہمارا ماحول پنجابی ہے، تو میں نے تجربہ کرنا ہے آج پنجابی بولنے کا، یعنی ابھی تھوڑی دیر بعد شروع کروں گا انشاءاللہ۔ وہ تجربہ ناکام بھی ہو سکتا ہے، وہ تجربہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے اردو اتنی مشکل نہیں ہے جتنی کہ لوگ سمجھتے ہیں یا بنا لیتے ہیں۔ اگر ایک انڈین مووی اردو میں بندے کو سمجھ آ سکتی ہے تو اس کو تقریر بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میری آپ سے منت ہے کہ کسی بندے نے اٹھ کے آگے پیچھے نہیں جانا، مختصر سا بیان ہونا ہے، اور اس کے اندر بڑی قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا دل ہوگا، آپ نے یہ سوچ کے تقریر نہیں سننی کہ قاری صاحب کوئی شعر اٹھائیں اور ہم ادھر ادھر سے اکٹھے ہو کے روپیہ پھینکیں، نہ،
تم نے یہ سوچ، تو دونوں موضوعوں کو مکس کر کے بیان کرنا ہے، یعنی کہ شروع میں آقا کریم کی شان کو بیان کرنا ہے اور آگے جا کے پھر لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آنا ہے، تو دونوں باتیں اکٹھی بیان کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تھوڑے کول بے شک یقیناً تھوڑے کول نور آیا۔ کی آیا؟ تھوڑی بہتی ہوں ہاں کر دے رہنا، تھوڑے کول نور آیا پہلی چیز، اور دوسری چیز تھوڑے کول کتاب مبین آئی۔ تھوڑے کول کی آئی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کثیر تعداد مفسرین کرام نے لفظ نور تو مراد حضرت محمد مصطفیٰ نو لیا ہے، اور کتاب مبین تو مراد نہ زبور نہ انجیل نہ کوئی ریاضی دی کتاب نہ کوئی فلسفے منطق دی کتاب، بلکہ کتاب مبین جس کا ذکر قرآن چے اس تو مراد رب ذوالجلال دا کلام قرآن مجید ہے۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے صاحب قرآن۔ تسی کدے دیکھا ہے، بلکہ تھوڑا بھی یہ تجربہ ہے، اسی سب لوگ قرآن پاک دی عزت اس انداز کرنے ہیں کہ اگر مسجد دے وچ جائیے تے کوئی بندہ قرآن نو کنڈ کرے تے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا، اسی اس بندے نو سمجھانے کہ بھائی تیری کنڈ قرآن نو ہو رہی ہے، اے ہے قرآن دا ادب۔ تھوڑے جسم تے کپڑا ہے، میرے جسم تے کپڑا ہے، اگر میں 10,000 دا سوٹ پایا ہے، تھوڑے وچوں کسے نے بڑا قیمتی سوٹ پایا ہے، اچھی ویسٹ کوٹ پائی ہے، کوٹ اچھا پایا ہے، جراب اچھی پائی ہے، ٹوپی اچھی کیتی ہے، ہر کپڑے دی ویلیو قیمت جڑا تھوڑے جسم تے ہے یا میرے جسم تے، لیکن انہاں کپڑیاں نو کدے بھی آپا چومیا نہیں۔ جڑا قرآن پاک دا غلاف بن کے قرآن دے نال کپڑا جڑ جاندہ ہے، تے اس غلاف اور اس کپڑے اگرچہ او 10 روپے دا کپڑا ہوئے یا او کپڑا 20 روپے دا ہوئے یا او کپڑا 50-100 روپے دا ہوئے، 1000 روپے اس قرآن دے غلاف دی قیمت نہیں، لیکن چونکہ اس کپڑے دی نسبت اور اس کپڑے دا تعلق قرآن دے نال ہے، اس واسطے قیامت تک جتھے قرآن دی قدر ہے اس قدر دے نال نالی اس قرآن دے نال لگن والے کپڑے دی بھی قدر ہے۔ ایک گل سمجھ آ گئی؟ میرا خیال ہے کہ میں کامیاب ہو جاسا پنجابی بولنے۔ اچھا، اسی طرح کر کے صاحب قرآن ہے، جس طرح قرآن دے نال لگن والا کپڑا قیامت تک عزت والا ہو جاندہ ہے، عظمت والا ہو جاندہ ہے، اسی طرح جیڑی چیز دی نسبت صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ دے نال ہو جاوے، اس چیز دی عظمت بھی عرش تو زیادہ ہو جاندی۔ اس دی ایک چھوٹی جی مثال حدیث دے وچوں قرآن اور صاحب قرآن اور انہاں دی شان نو سمجھن واسطے، حضرت عمیرہ بنت مسعود اے سن 5 بھیڑاں۔ امام طبرانی نے موجم کبیر دے اندر اس حدیث نو بیان کیتا ہے، 5 بھیڑاں کافر سن، تے 5 بھیڑاں نے حضور دی بارگاہ دے وچ پہنچ کے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤ۔ گل نو ذہن رکھنا ہے، حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا پہلے کافر نے حضور دی کچہری وچ گئیاں نے تے جا کے اے عرض کیتی کہ سانو یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ۔ اس وقت آقا کریم سکا ہویا گوشت کھا رہے ہاں، عربی زبان دے وچ سکے ہوئے گوشت نو کیا جاندہ ہے؟ قدید۔ کی کیا جاندہ ہے؟ حضور پاک او سکا ہویا گوشت دھوپ تے سکیا ہویا، اے ہون بھی کوئی عورتاں گوشت دیاں بوٹیاں دھاگے دے وچ پیرو کے دھوپ تے سکا لیں دیاں، پھر وہ کئی دیر تک گوشت قابل استعمال رہندا ہے۔
सुक्का होया गोश्त लकड़ी दे प्याले दे विच आका करीम लैके बैठे ने, गोश्त खा रहे ने। 5 औरतां आईयां, सब तो वड्डी बहन दा नाम है हजरत उमैरा बिनते मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाओ। आका करीम ने कलमा पढ़ाया। 5 दियां 5 बहना हजरत उमैरा ते उन्हां दियां बाकी 4 बहना मोमिन हो गईयां, इस्लाम कबूल कर लिया। आका करीम दी बारगाह च अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह जो कुछ तुसी खा रहे हो ये सानू भी दियो, ये सानू भी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी दे प्याले दे विचों गोश्त दे कुछ टुकड़े चुक के हजरत उमैरा नू दिते ते हजरत उमैरा कहन लगियां या रसूल अल्लाह जेड़ा लकड़ी दे प्याले विच पिया है ओनू तुहाडा हाथ लग्या है, अजमत उस गोश्त दे टुकड़े दी भी बड़ी